بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ Tome International School, Cambridge, IGCSE curriculum for nursery to grade 9. Highly qualified and dedicated teachers who intensively work on your child's better future. At Tome International School, academic subjects and extracurricular activities complements each other to develop socially skilled and handling students. Secure CCTV surveillance in all over campus. Safe transport facility available. Free admissions for first 50 students. Tome International School, learning today, leading tomorrow. شالی بنڈا، خلوت روڈ، حیدرآباد۔ پرائڈ انڈیا آپ کے لیے لائے ہیں ہائیڈرا، ایف ٹی ایل اور بفر زون سے پاک پلاٹس اسپاٹ رجسٹریشن کے ساتھ۔ آرکڈ ریزیڈنسی کی شاندار کامیابی کے بعد لائے ہیں آپ کے لیے آرکڈ ریزیڈنسی فیز 2 بالاپور میں، فلی ڈیولپڈ گیٹڈ کمیونٹی سے جڑا وینچر جس میں چلڈرنز پارک، لینڈسکیپ گارڈن اور مسجد جیسی بے شمار امینٹیز کے ساتھ اوپن پلاٹس دستیاب ہیں۔ سنتوش نگر سے صرف 10 منٹ کے فاصلے پر آرکڈ ریزیڈنسی فیز 2 where life comes alive۔ غازہ میں بھوک سے 1 لاکھ بچوں کی موت ہو سکتی ہے۔ یورپی ملکوں نے اسرائیل سے کہا فوری انسانی سپلائی کو یقینی بنائیں۔ غازہ کی انسانی صورتحال ناقابل قبول ہو چکی ہے، موجودہ حالات کا کوئی جواز نہیں، امریکی سینیٹرز اور ریڈ کراس کا بیان۔ عباس ارغچی نے مسلم ملکوں کے فورن منسٹر سے کی بات چیت، غازہ کے حالات پر فکر مندی کا اظہار، سیستانی کو بھی تشویش۔ غازہ میں بھوک سے مرنے والوں کی تعداد 123 ہو گئی، ہوائی حملوں میں 30 فلسطینی شہید، حوثیوں نے اسرائیلی ٹھکانے پر کیا وار۔ حماس کا کام تمام کر دیا جائے، ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل کو دیا مشورہ، کہا فلسطینی تنظیم کو امن میں دلچسپی نہیں۔ ایران کے زاہدان میں دہشت گرد حملہ، 8 ہلاک، جیش العدل تنظیم نے ذمہ داری قبول کی۔ تھائی لینڈ اور کمبوڈیا میں تیسرے دن بھی جھڑپیں، 2 لاکھ کے قریب بے گھر، ہلاکتیں 30 سے زیادہ ہو گئیں۔ مالدیپ کا 60واں جشن آزادی، مودی نے کی شرکت، کہا پارٹنرشپ آگے بڑھانے کے خواہش مند ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں غازہ کے ناقابل بیان حالات کی۔ غازہ کے عہدیداروں نے وارننگ دی ہے کہ 1 لاکھ فلسطینی بچوں کی بھوک سے موت ہو سکتی ہے۔ اسرائیل کی سخت ناکہ بندی اور انسانی سپلائی روکنے کی وجہ سے غازہ میں قحط کی صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ اب تک پچھلے کچھ دنوں میں کم سے کم 123 لوگوں کی بھوک سے موت ہوئی ہے، جن میں 83 بچے شامل ہیں۔ غازہ کے میڈیا آفس نے بتایا کہ ہمیں غیر معمولی صورتحال کا سامنا ہے۔ عہدیداروں نے فوری دودھ پیتے بچوں کو دی جانے والی خوراک اور دوسرا ضروری سامان بھیجنے کا مطالبہ کیا ہے۔ فلسطینی اس صورتحال کے لیے اسرائیل اور اس کے اتحادیوں، خاص طور پر امریکہ کو ذمہ دار سمجھ رہے ہیں۔ اس دوران مزید 2 دودھ پیتے بچوں کی بھوک سے موت ہو گئی۔ برطانیہ، فرانس اور جرمنی نے اسرائیل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ غازہ میں انسانی تباہی کو ٹالنے کے لیے فوری اور بلا روک ٹوک انسانی سپلائی کو یقینی بنائیں۔ یہ مطالبہ ایک ایسے وقت کیا گیا جب فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے ایک دن پہلے فلسطین کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ میکرون نے برٹش پرائم منسٹر کیئر سٹارمر اور جرمن چانسلر فریڈرک مرز کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ اس بات چیت کے بعد ایک مشترکہ بیان جاری کیا گیا جس میں فوری سیز فائر کا مطالبہ کیا گیا۔ بیان میں کہا گیا کہ فلسطینیوں کے لیے امداد روکنا ناقابل قبول ہے۔ تینوں لیڈرز نے کہا کہ وہ سیز فائر میں مدد کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ امید ہے کہ برطانیہ، جرمنی اور کینیڈا بھی جلد ہی فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا اعلان کریں گے۔ ان ملکوں کی حکومتوں پر ایسا کرنے کے لیے دباؤ ہے
غزہ پر مسلسل غیر انسانی حملوں کی وجہ سے دنیا بھر میں اسرائیل کی تائید کم ہوئی ہے۔ اٹلی کی وزیر اعظم جارجیا میلونی اس دوران کہا کہ وہ فلسطینی ریاست بننے تک اسے تسلیم نہیں کریں گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل سے کہا ہے کہ وہ حماس کا کام تمام کر دے۔ انہوں نے یہ بات ایک ایسے وقت کہی جب کہا جا رہا ہے کہ حماس کے رسپانس سے امریکہ اور اسرائیل خوش نہیں ہے، اور انہوں نے بات چیت میں حصہ لینے والے اپنے اپنے عہدیداروں کو واپس بلا لیا ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ حماس کو ہوسٹیجز کی رہائی کے سمجھوتے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ حماس کو شاید سودے میں دلچسپی نہیں ہے، شاید وہ مرنا چاہتی ہے۔ امریکہ، ایجپٹ اور قطر کی کوششوں سے اسرائیل اور حماس کے درمیان انڈائریکٹ بات چیت ہو رہی تھی اور امید کی جا رہی تھی کہ بہت جلد ایک سمجھوتا ہو جائے گا، لیکن اب اس پر ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا ہے۔ اسرائیل نے غزہ میں ہفتے کو تازہ حملے کرتے ہوئے کم سے کم 30 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ ان میں 14 وہ لوگ ہیں جو مدد حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ حالیہ عرصے میں ایسے کئی واقعات پیش آئے ہیں۔ غزہ میں جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 60,000 کے قریب پہنچ گئی ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز کی ریفیوجی ایجنسی کے چیف نے کہا ہے کہ ہوائی جہازوں کے ذریعے مدد گرانا مناسب نہیں ہوگا۔ اسرائیل نے کل کہا تھا کہ بیرونی ملک ہوائی جہازوں کے ذریعے غزہ میں انسانی مدد گرا سکتے ہیں۔ امریکی پارلیمنٹ کے کئی ارکان نے کہا کہ غزہ کی انسانی صورتحال ناقابل قبول ہو چکی ہے۔ جمعے کی رات جاری ایک بیان میں ارکان پارلیمنٹ نے کہا کہ غزہ میں انسانی مدد پہنچانا صرف مشکل ہی نہیں بلکہ جان لیوا بن گیا ہے۔ کانگریس کے ارکان نے کہا کہ جنگ کے بعد کے غزہ کے بارے میں کوئی اسٹریٹجی نہ رکھنا ایک سنگین اور ناقابل معافی غلطی ہے، جس کے نتیجے میں نہ صرف فلسطین بلکہ پوری دنیا میں اثرات پڑ سکتے ہیں۔ انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس کی صدر مرجانی سپورٹینی نے کہا ہے کہ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا کوئی جواز نہیں ہو سکتا، اور انہوں نے کہا کہ جو بھی انسانی تباہی اب تک ہوئی ہے اور جس طرح بھی انسانی وقار کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں وہ ناقابل قبول ہے اور جو معیارات انسان کے ہوتے ہیں اس سے پرے ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس ارغچی نے غزہ کی صورتحال کے بارے میں مسلم ملکوں کے فارن منسٹر سے بات چیت کی۔ انہوں نے سعودی عرب، ایجپٹ، قطر، عراق اور ٹونیشیا کے فارن منسٹر سے بات چیت کرتے ہوئے غزہ کے حالات پر فکر مندی کا اظہار کیا اور مسلم ملکوں کے ایک مشترکہ رسپانس پر زور دیا۔ یمن کے حوثیوں نے ایک بار پھر اسرائیل کے 4 اہم ٹھکانوں پر حملے کیے ہیں۔ المصرہ ٹیلی ویژن چینل نے بتایا کہ بیر شیبا علاقے میں اسرائیل کے ایک حساس ٹارگٹ کو پیلسٹائن 2 ہائپرسونک میزائل سے نشانہ بنایا گیا۔ حوثیوں نے کہا ہے کہ جب تک غزہ جنگ ختم نہیں ہوتی اور جب تک غزہ کی ناکہ بندی نہیں ہٹائی جاتی ان کے حملے جاری رہیں گے۔ غزہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے یمن کے حوثی وقفے سے اس طرح کی کارروائیاں کر رہے ہیں۔ اس کے جواب میں اسرائیل نے بھی ایران میں کئی بار حملے کیے ہیں۔ تو ایران کے زاہدان صوبے میں ایک دہشت گرد حملے میں 8 لوگ ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ حملہ ایک عدالتی عمارت میں کیا گیا، کئی لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز نے بتایا کہ انہوں نے 3 دہشت گردوں کو ڈھیر کر دیا ہے۔ جیش العدل نامی ایک تنظیم نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ اس تنظیم نے اس سے پہلے بھی ایران میں کئی بار حملے کیے ہیں۔ عراقی شیعہ عالم آیت اللہ علی سستانی نے غزہ میں بگڑتی ہوئی انسانی صورتحال پر فکر مندی کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے عرب اور مسلم ملکوں سے کہا کہ وہ مداخلت کریں اور فلسطینیوں پر زیادتیوں کو رکوائے۔ ایک بیان میں قابل احترام رہنما نے غزہ کی صورتحال کو تباہ کن بتایا اور بڑے پیمانے پر ہلاکتوں اور تباہی کا حوالہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں قحط کے بھیانک نتیجے نکل سکتے ہیں۔ سستانی نے کہا کہ اسرائیلی فوج سے شیطانی ظلم کے سوا کوئی امید نہیں رکھی جا سکتی۔ انہوں نے انٹرنیشنل کمیونٹی خاص طور پر مسلم دنیا پر تنقید کی اور کہا کہ یہ ان کی اخلاقی اور مذہبی ذمہ داری ہے کہ وہ اس صورتحال کو چلنے نہ دے یا برقرار نہ رکھے۔ ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے ملکوں کمبوڈیا اور تھائی لینڈ کے درمیان مسلسل تیسرے دن جھڑپیں ہوتی رہیں۔ دونوں ملکوں کے بیچ پچھلے 100 سال سے زیادہ عرصے سے ایک سرحدی مسئلہ پایا جاتا ہے۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ کمبوڈیا میں 38,000 اور تھائی لینڈ میں 1,40,000 سے زیادہ لوگ فرار ہوئے ہیں اور بے گھر ہوئے ہیں۔ ہفتے کی دوپہر تک کنفرم کیا گیا کہ دونوں طرف 31 سے زیادہ ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ اس دوران کمبوڈیا نے سیز فائر کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز میں کمبوڈیا کے سفیر نے کہا کہ ان کا ملک کسی شرط کے بغیر جنگ بندی کا مطالبہ کرتا ہے۔ انہوں نے مسئلے کو پرامن طور پر حل کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ تھائی لینڈ کے وزیر اعظم نے وارننگ دی ہے کہ یہ جھڑپیں مستقل جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہیں۔
تھائی لینڈ کے وزیر خارجہ نے کہا کہ کسی تیسرے فریق کی ثالثی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آسیان کے موجودہ صدر اور ملیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم نے دونوں ملکوں کے درمیان صلح کرانے میں مدد کی پیشکش کی ہے۔ یہ دونوں ہی ملک آسیان کے رکن ہیں۔ پاکستان کے ٹک ٹاک سٹار سمیرہ راجپوت مردہ پائی گئی ہے۔ سمیرہ کی بیٹی نے کہا کہ انہیں زہر کی گولیاں دی گئیں۔ اس سلسلے میں 2 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ سمیرہ اپنی 15 سالہ بیٹی کی شادی کی مخالفت کر رہی تھیں۔ سمیرہ راجپوت کے ٹک ٹاک پر 58,000 سے زیادہ فالوورز ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے مالدیپ کی آزادی کے دن کی 60ویں تقریب میں اعزازی مہمان کی حیثیت سے شرکت کی۔ وزیر اعظم مودی اور صدر محمد موئز کو اس موقع پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ مودی نے صدر موئز کی دعوت پر مالدیپ کا 2 دن کا دورہ کیا۔ مودی نے مالدیپ کے نائب صدر حسین محمد لطیف سے بھی ملاقات کی۔ انہوں نے پارلیمنٹ کے اسپیکر عبدالرحیم عبداللہ کے ساتھ بھی انڈیا مالدیپ دوستی کے بارے میں بات چیت کی۔ مودی نے مالدیپ کے سابق صدر محمد نشید سے بھی ملاقات کی۔ اس دوران انڈیا اور مالدیپ نے الگ الگ شعبوں میں تعاون بڑھانے کے لیے ایک سمجھوتے پر دستخط کیے۔ مالدیپ کے لیڈر سے ملاقات کرتے ہوئے مودی نے کہا کہ انڈیا مالدیپ کے ساتھ پارٹنرشپ بڑھانے کا خواہش مند ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملک انفراسٹرکچر، ٹیکنالوجی، ماحولیاتی تبدیلی، انرجی اور دوسرے شعبوں میں مل کر کام کرتے رہیں گے۔ اس سے دونوں ملکوں کے عوام کو فائدہ ہوگا۔ آنے والے دنوں میں ہم اس پارٹنرشپ کو اور آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ یہ دورہ ایک ایسے وقت ہوا جب حالیہ عرصے میں انڈیا اور مالدیپ کے درمیان تعلقات میں تلخیاں پیدا ہوئی تھیں۔ سمجھا جاتا ہے کہ مالدیپ کے موجودہ صدر محمد موئز کا جھکاؤ چائنا کی طرف ہے۔ مودی نے اس سے پہلے برطانیہ کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے برطانیہ میں انڈیا UK فری ٹریڈ ایگریمنٹ پر دستخط کی نگرانی کی۔ اس سمجھوتے سے دونوں ملکوں کے بزنس مینز اور کسانوں کو فائدہ ہوگا۔ بہار میں انسانیت کو شرمندہ کرنے والا ایک اور واقعہ پیش آیا ہے۔ ہوم گارڈ ٹیسٹ کے دوران ایک عورت بے ہوش ہو گئی۔ اس عورت کا چلتی ایمبولنس میں گینگ ریپ کیا گیا۔ یہ واقعہ 24 جولائی کو بہار کے بدھ گیا میں پریڈ گراؤنڈ کے پاس پیش آیا۔ بعد میں اس عورت کے بیان پر FIR درج کی گئی۔ اس معاملے کی تحقیقات کے لیے ایک SIT اور فورنسک ٹیم بنائی گئی۔ کچھ گھنٹوں کے اندر ہی 2 لوگوں کو گرفتار کیا گیا، جن میں ایمبولنس کا ڈرائیور ونے کمار اور ٹیکنیشین اجے کمار شامل ہے۔ CCTV فوٹیج سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اس وقت یہ لوگ اپنی گاڑی یا ایمبولنس کے ساتھ اس مقام پر تھے۔ پارلیمنٹ کے 17 ارکان کو 16ویں لوک سبھا سے لے کر اب تک اچھا کام کرنے پر سنسد رتن ایوارڈ کے لیے چنا گیا ہے۔ ان میں اڑیسہ BJP کے B مہتاب، ریولیوشنری پارٹی کے NK پریم چندرن، NCP/SP کی سپریا سولے، شیو سینا کے شری رنگ برنی ایک اور دوسرے شامل ہیں۔ ایک NGO نے یہ ایوارڈز دیے ہیں۔ وزیر پارلیمانی امور کرن رجیجو نے کہا کہ جن دوسرے MPs کو ایوارڈ کے لیے چنا گیا ہے ان میں BJP کے روی کشن، نشیکانت دوبے، شیو سینا UBT کے اروند ساونت، BJP کی سمیتا واگھ، شیو سینا کے نریش مارکے، کانگریس کی ورشا گائیکواڑ، BJP کی میدا کلکرنی، نوین پٹیل، ودیوت مہادیو، دنیش شرما، دلیپ سائکیا، PP چودھری، مدن راٹھور اور DMK کے انا دورائی شامل ہیں۔ کارگل جنگ میں انڈیا کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے والوں کی یاد میں کارگل وجے دیوس منایا گیا۔ 1999 میں پاکستانی فوجی کارگل میں گھس پڑے تھے اور انہیں نکال باہر کرنے کے لیے ایک فوجی آپریشن کیا گیا تھا، جسے آپریشن وجے کا نام دیا گیا تھا۔ کارگل جنگ 60 دن چلی، جو آج ہی کے دن یعنی 26 جولائی کو ختم ہوئی تھی۔ اس دوران کارگل وجے دیوس کی مناسبت سے کئی پروگرامز رکھے گئے۔ حیدرآباد میں بھی فوجیوں کی یادگار پر پھول چڑھائے گئے۔ انڈیا اور پاکستان کی کرکٹ ٹیموں کے بیچ 14 ستمبر کو ایشیا کپ 2025 میں آمنا سامنا ہوگا۔ پہلگام دہشت گرد حملے اور انڈیا پاکستان فوجی ٹکراؤ کے بعد یہ دونوں کرکٹ ٹیموں کے بیچ پہلا مقابلہ ہوگا۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ ٹوم انٹرنیشنل اسکول کیمبرج IGCSE curriculum for nursery to grade 9. Highly qualified and dedicated teachers who intensively work on your child's better future. At Tom International School, academic subjects and extracurricular activities complements each other to develop socially skilled and handling students. Secure CCTV surveillance in all over campus. Safe transport facility available. Free admissions for first 50 students. Tom International School. Learning today, leading tomorrow. Shali Banda, Khilwat Road, Hyderabad.
غازہ میں بھوک سے 1 لاکھ بچوں کی موت ہو سکتی ہے۔ یورپی ملکوں نے اسرائیل سے کہا فوری انسانی سپلائی کو یقینی بنائیں۔ غازہ کی انسانی صورتحال ناقابل قبول ہو چکی ہے، موجودہ حالات کا کوئی جواز نہیں، امریکی سینیٹرز اور ریڈ کراس کا بیان۔ عباس ارغچی نے مسلم ملکوں کے فورن منسٹر سے کی بات چیت، غازہ کے حالات پر فکر مندی کا اظہار، سیستانی کو بھی تشویش۔ غازہ میں بھوک سے مرنے والوں کی تعداد 123 ہو گئی، ہوائی حملوں میں 30 فلسطینی شہید، حوثیوں نے اسرائیلی ٹھکانے پر کیا وار۔ حماس کا کام تمام کر دیا جائے، ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل کو دیا مشورہ، کہا فلسطینی تنظیم کو امن میں دلچسپی نہیں۔ ایران کے زاہدان میں دہشت گرد حملہ، 8 ہلاک، جیش العدل تنظیم نے ذمہ داری قبول کی۔ تھائی لینڈ اور کمبوڈیا میں تیسرے دن بھی جھڑپیں، 2 لاکھ کے قریب بے گھر، ہلاکتیں 30 سے زیادہ ہو گئیں۔ مالدیپ کا 60واں جشن آزادی، مودی نے کی شرکت، کہا پارٹنرشپ آگے بڑھانے کے خواہش مند ہیں۔ یہ تھی آج کی خبریں، شیڈول افراد کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔